بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ناچیز کے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان اورحان کا مقبرہ ہے، اور اس کے اس طرف جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی سلطان عثمان خان کا اپنا مقبرہ ہے۔ ان کی اولاد میں سے باقی لوگوں کے وہاں ان کے ساتھ مزارات ہیں، اور میرے لیے یہ آج بڑی سعادت کا دن ہے کہ میں اس عظیم غازی اسلام کے روضے پہ حاضری کا شرف حاصل کیا۔ میں آپ کو اپنی واللہ کیفیت نہیں بتا سکتا، مجھے کتنا دلی سکون یہاں پہ آ کے نصیب ہوا۔ یہاں پہ اس لیے بھی مجھے ایک تو دلی قلبی سکون ہے ہمارا، پھر دنیا میں جہاں بھی ایسے لوگ جنہوں نے دین کی نصرت کی ہے، جنہوں نے دین کی مدد کی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سلطان عثمان خان غازی نے ایک ایسے مشکل وقت میں اسلام کے لیے ایک فصیل کا کام کیا، اپنی اولاد کو اسلام کے مشن کے لیے، اسلام کے مقصد کے لیے انہوں نے تیار کیا۔ آپ دیکھیں کہ کہاں ہنگری، آسٹریا، بالکانز، یوکرین، روس، نارتھ افریقہ، کہاں کہاں تک یہ ریاست جو ہے ان کی پھیلی، اور انہوں نے اسلام کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ تبلیغ کی۔ یہ وائٹ ریس جتنے بھی علاقے ہیں ان میں اکثر مسلمان، وہ آٹومنز نے ان کو ہلکا بگوش اسلام کیا، وہاں تک اسلام کی دعوت لے کے پہنچے۔ اور خاص طور پہ سلطان عثمان خان غازی سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں آئے جس وقت خلافت عباسیہ ٹوٹ چکی تھی اور پوری مسلم دنیا جو تھی وہ طوائف الملوکی کا شکار تھی، سلجوق ریاست جو تھی وہ اپنے پیروں پہ آ گری تھی۔ تو اس وقت انہوں نے نہ صرف اس خطے کے اندر اسلام کی خدمت کی بلکہ یہاں سے انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو جیش یعنی جو لشکر اور اس کا امیر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے وہ سب جنتی ہوں گے، اور قسطنطنیہ آج کا استنبول، اس کو فتح کرنے والا سلطان عثمان خان غازی کے پر پوتے سلطان محمد فاتح تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اور یہ وہ ایک بلیسڈ فیملی، میں کہتا ہوں ایک بلیسڈ ٹری تھا جس کے پتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو عملی تعبیر دی، حضور کی بشارت کو عملی تعبیر دی۔ اور مجھے اس موقع پہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی وہ آیات صادق ہوتی نظر آتی ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مکے میں ایک شان و شوکت کے ساتھ آپ کا لشکر مبارک داخل ہوا، اسی طرح آپ کی روح مبارک خوش ہوئی ہوگی جس دن سلطان عثمان خان غازی کا پرپوتا سلطان محمد الفاتح اس لشکر اسلامی کی قیادت کرتے ہوئے استنبول میں داخل ہوا ہوگا۔ اور ترکوں سے ہماری محبت کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، نہ صرف عثمانی ترکوں سے بلکہ جرنلی سب ترکوں سے۔ یعنی ایک ایسے مشکل وقت میں ترکوں نے اسلام کو سہارا دیا کہ جس وقت منگول پوری اسلامی ریاستوں کو تباہ کرنے پہ تلے تھے، خلافت عباسیہ تو ختم کر دی، بغداد جلا دیا۔ ہلاکو خان نے عباسیوں کو بغداد میں توڑنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ مملوک ریاست کو توڑے گا اور پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر لے گا۔ تو ہلاکو خان کا جو جرنیل تھا، میرا خیال ہے قبوقہ اس کا نام تھا، قبوقہ نے اٹیک کیا مملوک ریاست پہ۔ تو فلسطین کے اندر ایک مقام ہے، ایک قصبہ تھا عین جالوت۔ عین جالوت کے مقام پہ یہ بہت عظیم معرکہ ہوا جس میں اس وقت کے جو مملوک سلطنت کے حکمران تھے، سلطان سیف الدین قطز، اللہ ان پہ رحمت فرمائے،
اور ایک بہت عظیم جرنیل جو سلطان سیف الدین قطوز کی شہادت کے بعد مملوک ریاست کے حکمران بنے، الملک الظاہر سلطان بیبرس ان کو کہتے ہیں، بہت عظیم اسٹریٹجسٹ، بہت عظیم جرنیل تھا۔ تو ان دو لوگوں نے مل کے ہلاکو خان کے لشکر کو عین جالوت میں شکست دی، اور کہا جاتا ہے کہ منگول ڈائنیسٹی کے زوال کا نقطہ آغاز عین جالوت میں تھا، جہاں سلطان بیبرس نے اور سلطان سیف الدین قطوز نے ان کو شکست دی۔ یہ دونوں لوگ بیبرس اور قطوز گو کے ملوک ایجپشن وہ حکمران رہے، لیکن ترکیوں نسل تھے۔ اور دوسری جانب ہندوستان میں منگولوں نے کئی مرتبہ انویژن کی۔ ایک بار تو وہ خوارزم شاہ کے پیچھے آئے، جلال الدین خوارزم شاہ کے پیچھے، لیکن باضابطہ طور پہ جو انہوں نے دلی سلطنت دلی کو روندنا چاہا، ملتان لاہور میں بہت زیادہ قتل عام کیا، تو اس وقت جس شخص نے ان کو روک کے رکھا منگولوں کو اور ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دیا، اس کا نام سلطان علاء الدین خلجی ہے، اور وہ بھی ترکی النسل تھا۔ اور سلطان علاء الدین خلجی کی بھی جو خدمات ہیں وہ منگولوں کو روکنے میں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح منگولوں کو سلطان سیف الدین قطوز اور سلطان بیبرس نے مصر میں شکست دی تھی۔ تو اس لیے دنیا میں جہاں بھی ترک گئے، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا، اور اگر گھوڑے کی پشت سے اترے، یعنی یہ صاحب فراش ہونے بزرگی کی عمر میں پہنچے، تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ لوگ کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، اور جو آرام سے نہیں بیٹھتے ہمیں ان سے محبت ہے، اس لیے کہ جو رک گیا وہ تالاب بن گیا، اس سے کوئی فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ سمندر سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، سمندروں سے تجارتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ سمندر ہمیشہ طغیانی میں رہتے ہیں، سمندر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اقبال کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طغیانی۔ جس مرد مجاہد کا یہاں مزار ہے، اور جتنے بھی غازیان اسلام کے یہاں مزارات ہیں ترکی کے اس شہر بصرہ میں، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت فرمائے، اپنی مغفرت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگوں نے اسلام کی مدد و نصرت کی، اللہ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، اور جو آج اسلام کی مدد و نصرت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کند این آشکان پاک دینت را۔ السلام علیکم۔